جہاں یہاں گرامر کا پوائنٹ ہے، وہیں یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ انسان اطاعت بہت ہی اہم معاملہ ہے یہاں پر ہم سب کے سمجھنے کے لیے۔ اطاعت، کسی کا مطیع ہونا۔ اللہ، یا اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اطاعت، کون کس کی اطاعت کرتا ہے؟ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ تو ہیں بڑی اطاعتیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو بڑی اطاعتیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور جو کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد کچھ چھوٹی اطاعتیں بھی ہیں۔ چھوٹی اطاعتیں کیا ہیں؟ کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں داخل کیا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب اولی الامر میں کون کون آ جاتا ہے؟ اولی الامر، جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہو۔ اب وہ باغ ڈور والے کون ہوتے ہیں؟ اس میں شوہر بھی شامل ہوتا ہے، اس میں اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے۔ ان کی اطاعت کرنا یعنی ان کی جائز باتوں کو تسلیم کرنا، ماننا، جو شریعت سے نہ ٹکرائیں۔ انسان اطاعت سے کب انکاری ہوتا ہے، کب وہ اطاعت سے باہر نکلتا ہے، کب وہ اطاعت سے بغاوت اختیار کرتا ہے؟ تکبر، بڑائی۔ کیونکہ اطاعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم جس کی اطاعت کرنے جا رہے ہیں اس کو سپیریئر ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو اپنا رب ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کی سپیریئرٹی کو، اس کے کنٹرولنگ کو ایکسپٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ یہی اسلام ہے، یہی مسلم کا مطلب ہے، سرنڈر کر دینا۔ ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، اطاعت گزار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ہر اس کی اطاعت کرنی ہوگی جس کی اطاعت کرنے کا ہمارا مالک و خالق حکم دے رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے وہاں پر کہ نہیں چلو یا اللہ تیری تو اطاعت کر لی، تو ہمارا مالک خالق ہے، باقیوں کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کی اطاعت نہ ہوئی، اس کو یہی تصور کیا جائے گا کہ یہ اللہ کی اطاعت نہیں کی جا رہی۔ اگر اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہوتی اور اللہ کی اطاعت کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، اس کے حکموں کے پابند ہیں، ہمارا سر تسلیم خم ہے، تو پھر ہم ہر اس کے حکم کے نیچے جھکتے چلے جاتے جو اس نے دیا ہے۔ اس میں جو بھی ہیں جن کی ہمیں اطاعت کرنی ہے ان کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اور اس کا مطلب اطاعت میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ کبر، بڑائی، تکبر۔ یہ قریش جتنے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، ان کو اس بات نے نہیں روکا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، یا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن مجید، فرقان حمید جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے، اللہ موجود نہیں ہے۔ ان کو یہ سب باتیں پتا تھی، اور ان میں سے اکثر کو یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، لیکن ان کے کبر نے، ان کے تکبر نے ان کو روک کر رکھا۔ آج بھی جب بھی حق سامنے آ جائے اور حق کے اوپر انسان نہ چلے، اس کو منع ایک ہی چیز کرتی ہے، اور وہ تکبر ہوتا ہے، اور وہ کبر ہوتا ہے، اور وہ بڑائی ہوتی ہے۔ انسان اسی وقت اطاعت سے نکلتا ہے جب وہ خود کو کچھ سمجھتا ہے، اسی لیے اطاعت نہ کرنے کو تکبر مانا گیا ہے۔ آج ہم اپنے والدین کی بات نہ مانیں تو والدین کیا کہتے ہیں؟ یہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا۔ دیکھیں، وہ بھی مانوی بات وہی ہو گئی، اس کا مطلب والدین ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ متکبر ہے، اس کو تکبر ہے، ہماری نہیں مانتا۔ ہر ہر اس کو جس کو اطاعت کرنی چاہیے، جب وہ اطاعت کے خلاف چلتا ہے تو اس کو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اب مجھ سے بڑا سمجھتا ہے۔ ٹیچر ہے، وہ طالب علم کو کوئی جائز بات کرتا ہے جو کلاس کے ماحول سے ہے، جو اسٹڈی کے ماحول سے ہے، وہ اسٹوڈنٹ اگر نہیں مانے تو ٹیچر یہی سمجھے گا بھائی یہ تو خود کوئی استاد سمجھ رہا ہے، مجھے تو یہ کوئی لیول ہی نہیں دے رہا۔ تو یہ آپ ذرا تھوڑا سا گہرا ہو کے تسلی سے سکون سے بیٹھیں تو یہ بات کہاں جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہ مانا جائے، اس کو ایکسپٹ نہ کیا جائے، تو یہی تصور ہوگا کہ یہ آدمی تکبر کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بالکل اگنور کر دینا۔ ایک ہوتا ہے تکبر بلسان، جس کا انسان زبان کے ذریعے اظہار کرتا ہے، اور ایک وہ تکبر ہے جس کا اظہار وہ زبان سے نہیں کر سکتا لیکن عملی طور پر کر رہا ہے۔
عملی طور پر تکبر کب ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر احادیث میں بالکل واضح ہے، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں آپ لوگوں کے، کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لانا مرد کے لیے حرام ہے، حرام ہے، کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، دوسرا آپشن، کوئی دوسرا لفظ بھی نہیں ہے جو ادا کیا جائے۔ یہ آپ جو ماشاءاللہ زوم میں سے بیٹھی ہیں، ذرا اپنے گھر کے مردوں کی شلواروں کو دیکھیے، اگر ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہیں کہ اوپر ٹھہری ہوئی ہیں، نیچے جا رہی ہیں تو مبارک ہو، آپ کو سب حرام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ نہیں دیا کہ یہ مشورہ ہے، کر لینا تو کر لینا، نہیں تو تمہاری مرضی، نہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو ون آف دا ایگزامپل دے رہا ہوں، آرڈر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جہنم میں سزا سنائی گئی ہے روز قیامت اس عمل کی، سزا سنائی گئی ہے۔ جس بات پر سزا سنائی جائے انسان کو تو جان نکل جانی چاہیے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہوئے، جائے کہ انسان اتنا زیادہ لیزی ہو جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا ماشاءاللہ، پینٹ پہنی ہوئی ہے وہ بھی کٹوائی ہوئی ہے۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت گزار ہونا، یہ ہے مطیع ہونا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، اس لیے وہ آج کیا لوگ شرم، اللہ کے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے شرم آتی ہے، روز قیامت جلنے سے ڈر نہیں لگتا، وہاں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور یہ کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تھی، کیا جواب دینا ہے، کیا بنے گا اس دن؟ خیر، شیطان تو آ کر روکتا ہے نا کہ یہ باتیں سنو بھی مت، وہ تو یہی کہے گا، وہ تو ہمیشہ ہمیں وہ بات سننے سے منع کرتا ہے جس سے ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بڑھیں۔ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ہم عملاً، منہ سے تو کوئی نہیں کہے گا نا، اب منہ سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا تو کفر کی طرف چلا گیا نا، کہ اللہ کے نبی کے حکم کا انکار کر دیا، وہ تو ایمان اور اس سے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، عملاً انکار شو کیا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، جی اس کا حدیث کا یہ مطلب ہے اور یہ مطلب ہے اور یہ مطلب ہے، اس کا بھی جواب احادیث میں ہی موجود ہے۔ ایک صحابی تھے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، اور ان کے جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا تھا وہ زمین سے ٹکرا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ایک دم آواز آتی ہے پیچھے سے، ترمذی کی یہ روایت ہے، ان کو میں مفہوماً بتا رہا ہوں، مجھے حدیث لفظاً لفظاً یاد نہیں، اللہ کم بیشی معاف فرمائے، ان کو پیچھے سے آواز آتی ہے، اور وہ صحابی جو ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں کہ آواز تو خاتم النبیین کی ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہی ٹخنوں کے بارے میں تھی کہ تباہی ہو، بربادی ہو ایسے ٹخنوں کی جن کے جو شلواریں اور ان کے پینٹیں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں پینٹیں وغیرہ، یعنی وہ کپڑا نیچے جائے اس سے۔ تو ان صحابی نے دلیل دی آگے سے، جو آج پوری امت دیتی ہے نہ کرنے والی، پوری امت کی وہی دلیل ہے جو انہوں نے دی تھی، لیکن ان دلیل کے جواب میں ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ذرا سن لیا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات کر دی ان کو کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہ باقی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک کی طرف اشارہ کر کے دکھایا کہ چلو اگر یہ بات صحیح، میں مفہوماً بتا رہا ہوں، ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ان کی سنت تو موجود ہے نا، ان کا طریقہ تو موجود ہے، اسی کا دھیان کر لو، اور اگر تمہارے دل میں، میں کہہ رہا ہوں کہ مفہوماً، کہ اگر شیطان اور دلائل ڈال رہا ہے تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی، نبوت کی ساری زندگی میں کبھی بھی اپنے جو کپڑا ہے، چادر کا جو کپڑا ہے، اس کو ٹخنے کی طرف نہیں آنے دیا؟ کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ یہ بھی نہیں چلنے والی؟ ایسے تو بہت سے دلائل ہیں جن پر لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ باتیں سمجھنے کے لیے دل اطاعت سے بھرا ہونا چاہیے، دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے، وہ محبت جو اطاعت کی طرف مجبور کرے، وہ محبت جو جھکنے پہ مجبور کرے۔ یہ میں نے اگزامپل دی ہے اس زندگی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر معاملے پر سیٹ ہوگی۔ تو منع کیا چیز کرتی ہے؟ کبروہم، تکبر،
خود کو بڑا سمجھنا یا خود کو زیادہ شانہ سمجھنا، جیسے ہندی میں کہتے ہیں شانہ سمجھنا، خود کو بہت سیانہ اور بہت عقل مند سمجھنا، تو یہ معاملات آ جاتے ہیں جو انسان کو اطاعت سے منع کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، تو وہ باغی ہو جاتا ہے۔ جو اطاعت سے باہر نکل جائے وہ باغی ہوتا ہے، بغاوت پر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اطاعت گزار رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، حدیث آئے، تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنی نگاہوں کو، اپنے دل کی نگاہوں کو جھکا لیں اور کہیں آمنا، ہم ایمان لائے اور ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھویں بنانے والیوں پر لعنت برسائی، اور لعنت بھی کس کی؟ لعنت اللہ ورسولہ، اللہ کی لعنت، ورسولہ، رسول فرشتوں کی لعنت۔ اتنی لعنتیں پانے کے بعد وہ بندی جو اپنے بھویں بناتی ہے اس کا کیا بچے گا؟ چند دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک آدمی نے سوال کیا، لڑکے نے، 2 دن پہلے، کہ میں 4 سال سے اسلام پریکٹس نہیں کر رہا، میں خوش ہوں۔ اللہ اکبر! اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں بناتے ہوئے لعنتیں بھی پڑ رہی ہیں تو میری زندگی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں تو ٹھیک جا رہی ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے زندگی میں کوئی مشکلات نہیں ہے، مجھ پہ تو لعنت کا کوئی افیکٹ نہیں ہے۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ لعنت کا افیکٹ کا مطلب کیا ہے، لعنت کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آتی ہے۔ فرعون کتنا عرصہ خدا بنا رہا، کتنی زندگی گزاری اس نے فرعونیت میں، خدائی کے دعوے میں، لیکن ایک وقت آیا، ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید، کہ پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کی چال بڑی پکی ہے، اس کی تدبیر بڑی پکی ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ دیکھیں نا کفار کو ڈھیل دی، امہلہم رویدا، چھوڑ دیں ان کو، اصل مطلب نبڑ لواں گے انہاں نال، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، بھویں بنواتی ہیں بنوانے دیں، پردہ نہیں کرتی نہ کریں، یہ ٹخنوں سے نیچے شلواریں چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ دیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، پھر کیا ہوگا؟ انہوں دسیں گے ایک دن، کس دن؟ جس دن ان کی جان نکلے گی اور یہ لوٹیں گے ہمارے پاس، پھر کہیں گے یا ربی ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، اور پھر جواب کیا آئے گا؟ نہیں، بس تمہیں ٹیسٹ کیا گیا، تمہیں وقت دیا گیا، تمہیں مہلت دی گئی، تم نے نہیں مانی، تم اطاعت کی طرف راضی نہیں ہوئے، اب موقع ختم، اب بھگتو اس کی سزا۔ تو یہ کہے رب معاف کرنے والا رحیم ہے، یس، بالکل، غفور ہے، رحیم ہے۔ وہی آیت جہاں پر اللہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ انہیں بتا دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، اس کی اگلی آیت میں ہے انہیں یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بھی شدید ہے۔ ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے، اگلی آیت شیطان ہمیں کہتا ہے نہیں اس طرف نہیں بڑھنا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے چکر پہلی آیت پہ دلواؤں گا میں ان کو، ادھر تو ان کا دماغ درست ہو جائے گا، اس لیے وہ غفور رحیم کی طرف توجہ دلوا کر عذاب شدید والی بات کو بھلوا دیتا ہے، عذاب علیم کو بھلوا دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ان کا دھیان آگے گیا تو یہ تو اپنے اعمال درست کر لیں گے، تو وہ تسلیاں دلواتا ہے، ٹینشن نہیں لو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت رحم معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، کتنے درہم پر؟ 3 درہم پر، 3 درہم کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹ دو، اللہ اتنا رحم دل ہے، اتنا غفور ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے، اسے کنکریاں مار کر مارو، اسے پتھروں کی بارش کر کے مارو، اتنا رحیم ہے وہ، اتنا کریم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا غفور ہے۔ اندازہ کر لیں جو غفور اور رحیم ہے وہ سزائیں کیا دلوا رہا ہے۔ بے شک یہ سزائیں بھی اس کی غفوری اور رحیمی کی علامت ہیں کہ تاکہ گناہ کا جو اثر ہے وہ دنیا میں ہی ڈیلیٹ ہو جائے، کیونکہ روز قیامت جو جہنم کی سزا ہے وہ دنیا میں پڑے ہوئے پتھروں سے مقابلہ نہیں کرتی ہے، یہ تو تھوڑی دیر ہوگا، 10 منٹ پتھروں کی بارش ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، تو وہ گناہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، چونکہ سزا مل چکی، یہی سزا ہے اس کی۔
ہاتھ کاٹنا، چوری کی، ہاتھ کٹ گیا، سزا مل گئی، آخرت کی گناہ جو اس کو سزا ملنی تھی وہ ساقط ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی زناکار بنا کنکریاں مروائے دنیا سے چلا گیا، اس کو آخرت میں سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ اللہ کے ہاں طے نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ سزا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو یہ جو بھویں بنواتی ہیں، یہ اگر سوچ لیں کہ کوئی بات نہیں، میری زندگی پہ تو ابھی تک کوئی اثر نہیں پڑ رہا، مجھ پہ تو کوئی لعنتوں کے افیکٹ نہیں ہے، اس بچی بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لعنت کا افیکٹ ہوتا کیا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے دوری جس کو کہہ دیا گیا کہ بس یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اب اس کے نتائج دنیا میں نکلیں یا آخرت میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو فوراً پکڑ لیا جائے۔ اب پورے یہودی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنتیں برسائی ہیں، لیکن آج وہ دنیا کو قابو کیے بیٹھے ہیں، وہ تو دنیا کے حکمران ہیں۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً ہمیں مل جائے، ڈیلیڈ ہوتی ہے، کوئی آخرت میں ملتی ہے، کوئی دنیا میں ملتی ہے، کچھ گناہوں کی دنیا میں ملتی ہے، کچھ کی آخرت تک پینڈنگ رکھی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم اطاعت گزار ہیں یا تکبر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم سامنے آئے کہ بھویں نہیں بنوانے، لیکن اگر عورت پھر بھی بضد ہے تو فیہا کبرن، بڑائی ہے اس کے اندر، جو وہ اطاعت پر آمادہ نہیں ہو رہی ہے۔ کس چیز کی بڑائی ہے؟ شیطان کے جھوٹے دلائل ہیں، چکر بازیاں ہیں، میری بھویں موٹی ہو جائیں گی، مجھے لوگ کیا کہیں گے، بھاڑ میں جائیں لوگ، جہنم میں جائیں لوگ، who the hell لوگ، روز قیامت یہ لوگ بچانے آئیں گے آپ کو؟ پکڑی گئی کہ بھی آؤ لاؤ ذرا اس کو، یہ جو بھویں بنواتی تھی میرے نبی کی بات کو بالکل ہی اگنور کر دیا، کدھر لاؤ اس کو ذرا، تو اس دن کیا پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھے گی کہ وہ کدھر ہیں، وہ لوگ جو میری بھووں کو موٹا کہتے تھے، کدھر ہیں، لاؤ ذرا ان کو، ہاں جی بچائیں گے آپ لوگ انہیں؟ وہ کہیں گے سانو اپنی پئی ہے، اسی تینوں کیا سی، ہم تو تھے ہی لوگ، ہمارا تو کام ہی یہی تھا۔ تو یہ اگزامپل جو میں نے آپ کو دی ہے، اس کو اور باقی معاملات پر اپلائی کریں، پردہ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اس کو اپلائی کرتی جائیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، جو کچھ بھی آتا ہے اس کے اندر، سوچے روز قیامت کا کیا معاملہ بنے گا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، ایک تو ہم دھوکہ کھا چکے ہیں کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ فلانا گناہ کرتا ہے، اس کی زندگی تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارے ملک میں بڑے بڑے کرپٹ لوگ ہیں، ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک ہے، یہ آپ کو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اصل معاملہ تو روز قیامت کھڑا ہوا، اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کو دی کہ یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسی ہوئی ہیں، لیکن وہ دنیا کے حکمران ہیں، طاقت ہے ان کے پاس، پیسہ ہے، سب کچھ ہے اس وقت موجودہ حالات میں، لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو بالکل جناب کلین چٹ مل چکی ہے، نو، ناٹ ایٹ آل۔ بلکہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار کو اگر کچھ نہ ہو رہا ہو تو یہ تو اس کو اور زیادہ پھنسا دیا گیا کہ اس کا دھیان ہی نہیں جانے دیا گیا کہ وہ یہ سوچے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ کسی انسان کا دل اس خوف سے آزاد ہو جائے کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور میں تو ماشاءاللہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کا دل یہ مطمئن ہو جانا بھی اللہ کی بہت بڑی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اتنا مطمئن کر دیا ہے کہ اس کا خوف ہی نکل گیا ہے اور وہ گناہوں کے اندر کھبتا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے، نتیجتاً کیا، وہ اللہ کی رحمت سے اور دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری کیا خواہشات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے لیے نرم فرما دے، ہمیں شیطان کے چکروں سے بچا اور شیطان کے چیلوں کے چکروں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے دل کو تیری اطاعت پر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔